میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک اندوہناک خبر آئی، بڑی دردناک قسم کی خبر کہ مشہور ایکٹریس عائشہ خان ایک فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کی یہ موت تقریباً 1 ہفتے پہلے ہو چکی تھی، اور نہ تو ان کے بچوں کو یہ بات معلوم ہو سکی، یعنی 1 ہفتے تک نہ ان کے بچوں نے کسی نے کانٹیکٹ کیا۔ ان کے 3 بچے، ایک بیٹی ان کی باہر ہے اور 2 بچے پاکستان میں ہیں، ایک کراچی میں اور دوسرے اسلام آباد میں ہیں، اور بچے ماشاءاللہ تینوں ویل آف۔ اس کے علاوہ میڈم خود بالکل زبردست پوری زندگی بہترین کام کیا اور بذات خود ویل آف تھیں، اور آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ان کو کسی خرچے کا پرابلم نہیں تھا، یعنی فائنینشلی کوئی پرابلم میں نہیں تھی، بلکہ اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو رشتے ان کے ارد گرد تھے وہ جو ہے رشتوں کی طرح سے بیہیو نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے ایک اور اسپیکٹ جو ہے اس کے اندر ابھر کے یہ آیا کہ چونکہ وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھیں، اور اکثر اوقات اپنے ارد گرد کے اور جاننے والوں کے جو کہ فائنینشلی ویک تھے ان کی مختلف طریقوں سے مدد کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ کئی خاندانوں کا خرچہ چلایا کرتی تھیں اور باضابطہ طور پہ ماہانہ راشن وغیرہ پرووائڈ کرتی تھیں۔ دوسری طرف ارد گرد کے لوگ جو کہ ظاہر ہے کہ فلیٹ میں رہتی تھیں، تو محلے کے ایسے پڑوسی جو کہ ریسپانسبل تھے ان کو دیکھنے کے، ان سے ملنے کے، اور کم از کم اس بات کا خیال رکھنے کے کہ پڑوس میں کوئی رہتا ہے اور کسی قسم کی، یعنی ایک عمر رسیدہ خاتون رہائش پذیر ہیں اور وہاں سے کسی قسم کی آمد و رفت نہیں نظر آتی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، یعنی اس پورے سینیریو میں جو چیز نکل کے آتی ہے، جو فیس آف اٹ جو شو کرتی ہے، وہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے۔ ہمارا معاشرہ یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ بے حسی کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بچے آج کل کے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اس کے اندر میں ایک بات ابھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس سارے معاملے میں یعنی کسی فائنینس کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے خاندان ہیں جو فائنینس جن کے پاس نہیں بھی ہے لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور ایسے بہت سے خاندان ہیں جو کہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں بلکہ شاید غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کا اگر نہیں خیال رکھتے تو نہیں خیال رکھتے۔ وہ معاشرے کی جو بے حسی ہے وہ ہر طبقے میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ ایک عمر رسیدہ خاتون جن کے بچے بھی ہوں، جن کے عزیز رشتہ دار بھی ہوں، جن کے یعنی جنہوں نے اتنی سوشل لائف گزاری ہو کہ پوری زندگی جو ہے وہ میڈیا میں ان کی اپیرنس رہی ہو، اور یقیناً حلقہ احباب بہت وسیع ہوگا، ان میں سے اس کے علاوہ جن کی وہ امداد کیا کرتی تھی ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا سامنے نہیں آ سکا جس نے کہ اس پورے ہفتے میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو اور ان کو جو ہے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہو، یا کم از کم ان کا حال احوال لینے کی کوشش کی ہو۔
تو ایز سچ اس پورے سینیریو کو جو کہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہم چونکہ لائرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ہم چونکہ ہر اسپیکٹ کو دوسرے طریقے سے لیگل اسپیکٹ سے بھی دیکھتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کے بنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ صاحب جائیداد ہیں، یقیناً اکثریت لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ جائیداد کی مد میں موجود ہوتا ہے، اور یقیناً ہم سب نے ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیشہ کسی نے بھی نہیں رہنا. تو ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم لیگلی اس کو جو ہے کنسیڈر کر لیں، اور جانے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی آپریٹو ہو جائیں، اور جس کا جو حصہ ہے جائیداد میں سے وہ اس کو مل جائے، طریقے سے ایک معاملہ طے ہو جائے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مس عائشہ خان نے اپنی جائیداد، جو بھی جائیداد تھی ان کی، وہ کچھ سالوں پہلے اپنے بچوں کو ان کا حصہ دے دیا تھا، اور ان کے جاننے والے، ان کے ملنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ کئی دفعہ مس عائشہ خان جو ہے وہ باضابطہ طور پہ روتے ہوئے نظر آئی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کا خیال نہیں رکھتے، ان سے ایون کہ بات چیت نہیں کرتے، ان کس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. یہ اسپیکٹ صرف مس عائشہ خان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی اکثریت لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں کوشش کی کہ بر وقت جائیداد کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے بچوں میں، اور جو ہی انہوں نے اپنی جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کیا ان کے بچوں نے آنکھیں پھیر لی، ایون کہ ملنا جلنا تک بند کر دیا. تو آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ صاحب جائیداد لوگ جو کہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد کوئی ایسا مطلب طریقہ بن جائے کہ ان کی جائیداد جو ہے آسانی سے ان کے لیگل ہیئرز کو ٹرانسفر ہو جائے، اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ جو ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جائیداد ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے لیگل ہیئرز میں ڈسٹریبیوٹ نہ کریں، بلکہ کچھ ایسے میجرز ہم لے سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رابطہ بھی رہے اور جائیداد بھی اپنی جگہ انٹیکٹ رہے، کسی کو ایز سچ وقت سے پہلے کسی کو نہ ملے. اور تیسرے یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ اتنا سہل ہو جائے معاملہ کہ آپ کی جائیداد جو ہے وہ مختلف کارنرز میں لیگل ہیئرز میں آسانی سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اس مد میں جو پہلا جو فیکٹر ہے اس کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ آپ یقیناً کسی مستند وکیل سے رابطے میں رہیں اور ان سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیں، لیکن ایسی ہرگز غلطی نہ کریں کہ اپنی زندگی میں اور یہ ساری جائیداد جو ہے ٹرانسفر کر دیں اپنے بچوں میں. اس میں جو پہلا اسپیکٹ ہم مشورہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پراپر ایک ول بنا کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس میں یہ ضرور کوشش کیجئے کہ جو لیگلی اور جو اسلامکلی جو حصے جس لیگل ہیئر کے بنتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ لکھ دیں اور اپنے پاس اور اپنے وکیل کے پاس اس کو رکھوا دیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس کو اکارڈنگ ٹو یور ول اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ول اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں اور اس کو سیفلی 2-4 لوگوں کو پبلش کر کے، مطلب ہے کہ بتا کے انفارم کر کے، اور اس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس سے آپ کے جانے کے بعد لیگل ہیئرز کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ اکارڈنگلی آسانی سے
اس آپ کی جائیداد کے حصے دار کو حصہ پہنچ جائے گا۔ اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے وکیل کے ساتھ مشورہ کر کے اور ایک لیگل ٹرسٹ ایک ڈیولپ کر لیں جو فیملی ٹرسٹ ہے۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور اس میں جو ہے ایک یقیناً ایک ایگزیکیوٹر ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ ایگزیکیوٹر جو ہے اس ٹرسٹ کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، اور اس میں بینیفیشریز ہوں گے جو کہ آپ کے لیگل ہیئرز ہیں، بچے ہیں، یا اگر ہسبینڈ یا وائف زندہ ہیں تو وہ ہیں، تو وہ آپ کے جانے کے بعد اکارڈنگلی اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، اور بینیفیشریز میں ریسپیکٹو جو شیئرز ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو 1/3 سے ابو والا جو رول ہے اسلام میں کہ 1/3 سے زیادہ کسی لیگل ہیئر کو اس وقت تک نہ دیا جا سکے جب تک کہ تمام لیگل ہیئرز اس 1/3 سے زیادہ حصے کے اوپر متفق ہوں کہ ایک لیگل ہیئر کو زیادہ نہ جائے اور کسی لیگل ہیئرز کو کم نہ جائے۔ یہ دو اسپیکٹ ہو گئے۔ تیسرا اسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے وکیل کے ساتھ ایک گفٹ ڈیڈ کا اہتمام کروائیں، اور اس گفٹ ڈیڈ میں تمام لیگل ہیئرز کو انکلوڈ کر دیں، اور آپ جو ہیں اپنی زندگی میں اس کو رجسٹر کروا دیں اگر یہ ممکن ہے۔ اگر رجسٹر نہ بھی کروائیں تو وہ گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے، 2 گواہان جو ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ کافی حد تک معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ گفٹ ڈیڈ جو ہے یہ کنڈیشنل گفٹ ڈیڈ ہوگی، یعنی جس کا جو حصہ ہے اس گفٹ ڈیڈ کے اندر آپ کو یہ سہولت موجود ہوگی کہ اس کے اندر آپ جتنا جس کا دل چاہے آپ حصہ دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بچے نے آپ کے لیے زیادہ کوششیں کی ہیں، وہ زیادہ آپ کو مختلف طریقوں سے عزیز ہے کہ اس نے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کسی طریقے سے انویسٹمنٹ زیادہ کی ہے خاندان کے اوپر، تو آپ بے شک اس کو زیادہ حصہ دے سکتے ہیں۔ اس میں 1/3 رول جو اسلام کا ہے وہ ایک گفٹ میں جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر گفٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس گفٹ ڈیڈ کے اندر صرف جو ہے کنڈیشنل اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ آپریٹو اس وقت ہوگی جب آپ جو ہیں اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، یعنی آپ جو ہے اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اس وقت جو ہے یہ گفٹ ڈیڈ آپریٹو ہوگی، اور یہ ایگزیکٹلی یہ ویلڈ ہوگی، یہ آپ کے پاس موجود ہوگی۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ گفٹ ڈیڈ جو ہے لیگل ہیئرز اپنے اکارڈنگلی جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے۔ تو یہ آج جو ہے مس عائشہ خان کی جو دردناک موت ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو تھی جو کہ آپ لوگ جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ پراپرلی جو ہے اس آپ کی جائیداد کو ایڈمنسٹر کیا جائے، اور یقیناً یہ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اپنی زندگی میں ساری جائیداد لیگل ہیئرز میں ٹرانسفر کرنے کی بجائے کچھ ایسے میجرز لے لیے جائیں تاکہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کے بچے جو ہیں آنکھیں نہ پھیریں، اور وہ جائیداد جو ہے یہ فیکٹ ہے یہ دنیا کا، اب یہی جو ہے یہ ساری چیزیں ہم دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے تھوڑا احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ۔